یسایہ 38واں باب۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا۔ دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سائے کے درجوں میں سے آخس کی دھوپ گھڑی کے مطابق 10 درجہ پیچھے کو لوٹا دوں گا۔ چنانچہ آفتاب جن درجوں میں ڈھل گیا تھا ان میں کے 10 درجے پھر لوٹ گیا۔ شاہ یہودا حزقیہ کی تحریر۔ جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا، میں نے کہا میں اپنی آدھی عمر میں پاتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا، میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے۔ میں نے کہا میں خداوند کو، ہاں خداوند کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا۔ انسان اور دنیا کے باشندے مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے۔ میرا گھر اجڑ گیا ہے اور گڈریے کے خیمہ کی مانند مجھ سے دور کیا گیا۔ میں نے جلاہے کی مانند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا ہے، وہ مجھ کو تانت سے کاٹ ڈالے گا۔ میں نے صبح تک تحمل کیا، تب وہ شیر ببر کی مانند میری سب ہڈیاں چور کر ڈالتا ہے۔ صبح سے شام تک تو مجھے تمام کر ڈالتا ہے۔ میں ابابیل اور سارس کی طرح چیں چیں کرتا ہوں، میں کبوتر کی طرح اڑتا رہا، میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھرا گئیں۔ اے خداوند، میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہو۔ میں کیا کہوں؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اس نے اسے پورا کیا۔ میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا۔ اے خداوند، انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے، سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گھڑے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو غور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کی امیدوار نہیں ہو سکتے۔ زندہ، ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا، جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، اس لیے ہم اپنے تاردار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں سرود خوانی کرتے رہیں گے۔ یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا لے کر پھوڑے پر باندھے، وہ شفا پائے گا، اور حزقیہ نے کہا تھا اس کا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا۔ آمین۔ اس وقت مرودک بلدان بلدان شاہ بابل نے حزقیہ کے لیے نامے اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا۔ اور حزقیہ ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت عطر اور تمام سلاح خانہ جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے یہ کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے؟ حزقیہ نے جواب دیا کہ یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں۔ تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا رب الافواج کا کلام سن، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے۔
اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ تب حزقیہ نے یسایہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے سنایا بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ایام میں تو سلامتی اور امن ہوگا۔ آمین۔